بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم محمد ذیشان قادری کولکتہ، آپ نے دوسرا سوال جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ بیوی اگر تلخ مزاج ہو، زبان دراز ہو، تو شوہر کو کیا حکمت عملی اپنانا چاہیے؟ جواب: محترم، تلخ مزاجی زبان درازی کا علاج تب ہی بتایا جا سکتا ہے جب کہ اس بیماری کا سبب جان لیا جائے۔ انسان تلخ مزاج اور زبان دراز کب ہوتا ہے؟ جب وہ اندر اندر گھٹتا رہے تو آخر میں وہ جوالا مکھی بن کر کے پھوٹ جاتا ہے، اور وہی تلخ مزاجی اور زبان درازی ہمارے عرف میں کہلاتی ہے۔ تو پہلے اس کا سبب جانیں کہ آخر وہ تلخ مزاج کیوں ہوئی، زبان درازی اس نے کرنا شروع کیوں کر دی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم کسی کو ڈانٹتے ہیں، اس کی غلطی پر اس کو سخت تادیب کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا، اب وہ سامنے سے اس کا جواب دے دے تو ہم کہتے ہیں یہ زبان دراز ہے، بدتمیز ہے، زبان لڑاتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں نا آسانی سے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس نے غلطی کی تھی تو ہم نے جو سمجھایا ہے تو ہمارا سمجھانے کا انداز کیا تھا، ہماری ٹیون کیا تھی، ہماری ساؤنڈ لاؤڈ تھی یا سلو تھی، ہم اس پہ غور ہی نہیں کرتے۔ ہم دوسروں کی غلطی پر اچھے جج تو بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زبان دراز ہے، یہ تلخ مزاج ہے، اور اپنی غلطی ہوتی ہے تو پھر جج نہیں اچھے وکیل بن جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی، یہ تو میری جو تلخ مزاجی ہے غصے کے سبب ہے، اور دوسرے نے غلطی کی اس سبب سے ہے، تو ہم اپنی تلخ مزاجی اور زبان درازی کو دوسرا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دوگلاپن کیسا ہے؟ محترم، ترازو کے پلڑے جب دونوں برابر ہوں گے تبھی بات بنے گی، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو ہمارے بزرگان دین نے اس کا بھی علاج بتایا ہے۔ فرمایا اگر کوئی تلخ مزاج ہو، زبان دراز ہو، تو اس کا علاج ہے شہد۔ شہد کیا ہے؟ میٹھی بولی۔ آپ بدلے میں اسے میٹھا بولیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا بے شرم ہو کہ وہ جواباً آپ سے تلخ مزاجی ہی کرتا رہے اور زبان درازی ہی کرتا رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس میٹھی بولی کے باوجود اس کا مزاج تلخ ہو اور زبان درازی کرتا رہے تو کیا کرے؟ فرمایا دوائی کی مقدار بڑھا دو۔ اللہ اکبر! تو سویٹنس دیکھیں آپ، بزرگان دین کی نصیحت پہ غور کریں۔ فرمایا اس میٹھی بولی میں اور اضافہ کر دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو بہت دفعہ ہمیں انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے غلط رویے سے سامنے والا چڑ جاتا ہے اور تلخ مزاج بن جاتا ہے اور زبان درازی کرنے لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم خود تو رسپیکٹ چاہتے ہیں، سامنے والا زبان درازی کرے تو ہمیں لگتا ہے اس نے ہماری توہین کی، کیوں؟ ہم رسپیکٹ چاہ رہے ہیں، لیکن ہم اسے رسپیکٹ نہیں دیتے ہوتے ہیں۔ کیا بیوی کا یہ حق نہیں ہے اسے عزت سے بولا جائے؟ کیا بیوی کا یہ حق نہیں ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو تو اسے معاف کیا جائے؟ کیا بیوی کا یہ حق نہیں ہے کہ اس سے غلطی ہو جائے تو بیٹھ کر پیار سے بات کی جائے؟ ضرور حق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری غلطی پر ہمیں معاف کیا جائے، ہم سے بیٹھ کر بات کی جائے، تو دوسرے کو بھی یہ موقع ہمیں دینا چاہیے۔ اچھا، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں ہمیں معاف کیا جائے، یا کوئی سمجھائے تو الگ میں سمجھائے، لیکن بیوی کو ہم سب کے سامنے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہر ایک کی رسپیکٹ ہے، سمجھانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، تو ان طریقوں کو اپنایا جائے اور الگ میں سمجھایا جائے۔ بیوی کے کسی کام پر ہلکی سی اس کی تعریف کر دی جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ آئندہ سے زبان درازی کرے۔ حضرت، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، خیر ضعیف صحیح، ایک شخص اپنی بیوی کی زبان درازی اور تلخ مزاجی کی شکایت لے کر امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچا، اندر سے کچھ بلند آواز آئی تو وہ واپس جانے لگا۔ اتنے میں حضرت
امیر المؤمنین تشریف لے آئے. فرمایا کسی کام سے آئے تھے کیا؟ عرض کی جی جس کام سے آیا تھا وہ تو ہو گیا. فرمایا کیا؟ بیوی کی تلخ مزاجی کی شکایت لے کر حاضر آیا تھا، دیکھا یہاں بھی وہی معاملہ ہے. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کبھی وہ بلند آواز سے بولے تو تم خاموشی سے سن لو، اور تم بلند آواز سے بولو تو وہ خاموشی سے سن لے. اس کا علاج یہی ہے. ہمارے استاد محترم علامہ عاقل صاحب فرماتے ہیں بیٹا عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور بائیں پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. اس کو اگر سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی. اسی طرح سے عورت میں کچھ کمیاں یہ اس کا حسن ہے، لہٰذا ان کمیوں کے ساتھ کمپرومائز کرو اور اس کے ساتھ خوشی سے رہو. اگر ان کمیوں کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر گھر ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ مکمل طریقے پر صحیح نہیں ہو پائیں گے. اس جیسے پسلی کو سیدھا کر کے ہمارا سینہ خراب ہو جائے گا اور حسن جاتا رہے گا، ایسے ہی اس کو بالکل اگر درست کرنا چاہیں تو اس کا جو حسن ہے اور ساتھ میں رہ کر جو زندگی کا ایک لطف ہے وہ جاتا رہے گا. تو جیسا وہ ہے اس کے ساتھ رہیں اور اسی میں لطف اندوزی تلاش کریں، اور کچھ اپنے رویے کو چینج کریں. کچھ یہ بھی سوچیں ہو سکتا میری غلطی ہے، اس کی غلطی نہ ہو. یہ بھی کبھی کبھی غور کر لیا کریں. امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ آئی ہوگی اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو ضرور بیان کیجیے.